اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہمارے پاس اب یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے اور تھوڑا سا پہلے ریپیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اسم، فعل اور حرف پڑھ لیے۔ ہم نے اسم کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ فعل کو کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس حرف آئے گا۔ تو اس فعل کیا چیز ہے؟ فعل میں جس میں ہم کسی کام کا کرنا، ہونا یا سینا زمانے کی لحاظ سے پایا جائے۔ فعل میں ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم فعل زمانے کی لحاظ سے ہوگا، باقی کوئی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ زمانہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، زمانے کی لحاظ سے ہوگا۔ جیسے وہ سوتا ہے، یہ حال ہو گیا، وہ سوئے گا، یہ مستقبل ہو جاتا ہے، اور وہ پیتا تھا یا سویا تھا، یہ ہمارا ماضی ہو گیا۔ تو ہم جو بھی بات کریں گے فعل میں، ہم زمانے کے حساب سے کہیں گے۔ تو وہ کلمہ یا وہ فعل جس کام کا ہونا، کرنا یا سینا زمانے کی لحاظ سے پایا جائے تو وہ ہمارے پاس فعل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے مصدر پڑھ لیا، تو مصدر اور فعل میں کیا فرق ہو؟ مصدر میں ہم قید نہیں ہوتے زمانے کے، ہمارا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ہم نہ لگاتے ہیں، باقی ہمارا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ادھر فعل میں ہمارا زمانے کے ساتھ کام ہوتا ہے، ہم زمانے کے پابند ہوتے ہیں، تو زمانہ ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے، وہ جاتا تھا، وہ جاتا ہوگا۔ ادھر ہمارا کھانا، پینا، ہونا، جانا، کونا، یہ سب کچھ جو ہے نا بعد میں آیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس مصدر ہے۔ ادھر زمانے کی پابندی نہیں ہے، اور ادھر ہمارے پاس زمانے کی پابندی لازمی ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس فعل کے تین اقسام ہیں۔ ہمارے پاس بلیاز زمانہ ہے ایک، بلیاز معنی، بلیاز فاعل۔ اور اگر ہم زمانے کی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس 6 اقسام ہیں: بلیاز فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نائب۔ اور بلیاز معنی دیکھیں تو ہمارے پاس 4 ہے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام اور فعل ناقص۔ اور اگر فاعل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر ہمارے پاس ایک معروف ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ایک مجہول ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بلیاز زمانہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بلیاز معنی دیکھیں گے، اور بلیاز پھر فاعل دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بلیاز زمانہ دیکھیں۔ بلیاز زمانہ ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی ہم پاسٹ کہتے ہیں، جو کام، کسی کام کا کرنا یا ہونے کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو، ماضی سے ہو، تو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے جاوید گیا، علی نے روٹی کھائی تھی، مطلب یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ ماضی ہو جاتا ہے، فعل ماضی۔ فعل حال میں کیا ہوگا؟ فعل حال میں کسی کام کا ہونا یا کرنے کا موجودہ زمانے میں ہو جائے، کوئی موجودہ زمانے سے تعلق ہو، تو پھر ہمارا یہ حال ہو جائے گا۔ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ موجودہ کام ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ہمارے پاس حال ہو جاتا ہے۔ فعل مستقبل میں ہمارے پاس مستقبل کی کوئی بات، کسی کام کا ہونا یا کرنا مستقبل کے زمانے میں پایا جائے، تو ہمارے پاس یہ فی الحال مستقبل ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے اسکول جائیں گے، ماضی میں کوئی کام ہوگا، پھر مستقبل میں کوئی کام ہوگا۔ علی روٹی کھائے گا، مستقبل میں کوئی کام ہوگا۔ لڑکے سیر کو جائیں گے، مطلب ہے مستقبل ابھی نہیں، اور مستقبل میں کوئی کام ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس چوتھا جو ہے فعل مضارع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کنڈیشنل سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ وہ سینٹینس جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائے، یعنی ایک جملے میں، ایک ایسی جملے میں جو شرط یا ممکن رد عمل کو ظاہر کرے۔
مثلاً اگر وہ محنت کرے تو کامیاب ہو، مطلب یہ جملہ ہم ماضی حال میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، ابھی مستقبل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر وہ ابھی محنت کرتا ہے تو کامیاب ہوگا، یہ حال ہو گیا۔ اگر وہ کوئی مستقبل میں کام کرے گا، اگر وہ مستقبل میں کوئی کام کرے گا تب بھی یہی ہوگا، اگر مستقبل میں کوئی کام کرے گا تو بھی کامیاب ہوگا۔ مطلب یہ کام ابھی حال میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب محنت والا، اور یہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ چراغ اگر ابھی جلائے تو میں چلا جاؤں گا، اگر بعد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد چلائے تو میں تب چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مستقبل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور حال میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ فعل امر کو ہم حکمیہ بھی کہتے ہیں، امپیریٹیو سینٹینس۔ فعل امر میں ہم جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اسے خط لکھو، یہ حکم ہو گیا۔ اپنی کتاب کھولو، کھانا کھاؤ، تو ہمارے پاس ایک فعل امر ہو جاتا ہے۔ فعل نہیں ہمارے پاس وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے قلم خراب نہ کرو، کسی کو گالی مت دو، جانوروں کو مت مارو، تو یہ ہمارے پاس فعل نہیں ہو جاتے۔ ہمارے پاس یہ 4 بلیاض زمانے کے ہیں۔ اب بلیاض فاعل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بلیاض فاعل کون سے ہیں۔ تو بلیاض فاعل ہمارے پاس 2 ہے۔ سب سے پہلے ایک فعل محروف، وہ فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم ہو، مطلب فاعل ہمارے لیے ضروری ہو، فاعل کام کر رہا ہو، اور اس کو ہم انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ جیسے شفیق نے خط لکھا، علی اسکول گیا، تو ہمارے پاس فعل معروف ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ فاعل ہے، شفیق فاعل ہے، ادھر علی ہمارے پاس فاعل ہے، ہمیں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ سب فاعل معلوم ہو تو پھر ہمیں یہ فعل معروف ہوتا ہے۔ معروف مطلب ہے نا، معروف کو ہم اردو میں بھی معروف کو کہتے ہیں، معروف مشہور کو کہتے ہیں۔ اور فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کو ہم پیسیو وائس کہتے ہیں، وہ جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمارے پاس یہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ جیسے خط لکھا گیا، خط لکھا گیا یہ ہمیں پتہ نہیں کس نے خط لکھا، کس کو خط لکھا، کیسے لکھا گیا، خط لکھا گیا بس ہمیں اتنا پتہ چل گیا، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خط کیسے لکھا گیا، کیوں لکھا گیا، ہمیں پتہ نہیں۔ اگر ادھر پہلے ہم نے لکھا نا فعل معروف میں، ہم نے کیا کہا کہ فعل ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو شفیق نے خط لکھا، ادھر فعل ہمیں معلوم ہے۔ فعل مجہول میں کیا ہے، ہمیں فعل فاعل معلوم نہیں ہے۔ جب فاعل معلوم نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا۔ جیسے خط لکھا گیا، اسکول چلا گیا، اسکول چلا گیا کون چلا گیا پتہ نہیں ہے، فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس چلا گیا، ہمیں اتنا معلوم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ بلیاض